الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اسلامی سال کی ابتدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ہجرت پر مبنی جو تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت اور مکہ مکرمہ سے مظلومیت کی زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے غار یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے آل بیت کے تعاون سے جس انداز سے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، اور اس دور میں جو دور ریگستانی دور تھا، جس دور میں چلنے پھرنے کے لیے راستے فراہم نہیں تھے، وہ دور جس دور میں راستے میں اس انداز کے وسائل نہیں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کھانا مہیا ہو سکے، لیکن اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد جب آپ کو آپ کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈال ڈال کر ستایا گیا، طائف میں آپ لہو لہان کیے گئے، مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم ہوا اور آپ نے اپنے قرابت داروں کو علی الاعلان ڈرانا اور توحید کی تعلیم دینا شروع کیا، اس کے نتیجے میں آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو جس انداز سے ستایا گیا، جس انداز سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا، صحابہ کرام نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ کی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد مسلمانوں نے، انصاریوں نے مہاجرین کے لیے جو قربانیاں پیش کی، جو روداد وہاں پر دہرائی گئی، جو تاریخ رقم کی گئی، اخوت کی جو مثالیں قائم کی گئیں، وہ دنیا کی کوئی طاقت قائم نہیں کر سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہجرت کو سامنے رکھ کر، اس مبارک تاریخ کو سامنے رکھ کر، اس مبارک اور عظیم قربانی کو سامنے رکھ کر اور صحابہ کرام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، عالم اسلام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو سکون کی سانس لینے کے لیے، فضا کو مہیا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مشکلات جو برداشت کی تھیں، ساری اذیتیں جو برداشت کی تھیں، اسی تاریخ پر منحصر مسلمانوں کی ایک تاریخ جس کو تاریخ ہجری کے نام سے جانا جاتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس تاریخ کا اجرا کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر منسوب ہونے لگی، مسلمانوں نے
اپنی ایک تاریخ رقم کی، وہ تاریخ ہجری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہجرت سے شروع ہوئی تھی، اس کے 1437 سال گزر چکے، 1438واں سال یہاں پر شروع ہوا ہے اور محرم کے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں جو خرافات، جو بدعات، جو شرکیات، غلط انداز کے رسوم و رواج اور جس انداز سے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے برخلاف زندگی گزار کر کے مسلمان کفریہ عمل تک کر کے صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی، صحابہ کرام کو سب و شتم، صحابہ کرام کے بارے میں غلط انداز کے عقائد اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو، اس حادثے کو سامنے رکھ کر کے غلط انداز کے واقعات کو اس جانب منسوب کر کے بعض ایسے تابعین عظام کو جنہوں نے اس جرم میں ملوث ہونے کو اپنے لیے مکروہ سمجھا اور بہت دور کی بات تھی کہ وہ اس میں ملوث ہو سکتے، ایسا قطعاً نہیں تھا، ان لوگوں کو اس ظلم کا ذمہ دار قرار دے کر کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قرار دے کر، غلط انداز کی تاریخ رقم کر کے، اور ہندوستان کی فضا میں جو فارسی زبان سے ماخوذ تاریخ ہندوستان کی زبان یعنی زبان اردو میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دی گئی، اس کے نتیجے میں مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی تاریخ کے ان ذخائر کو کھنگالیں، ان چیزوں کو دیکھیں جو ذخائر قابل اعتماد ہیں اور قابل اعتبار ہیں۔ مسلمانوں نے صرف ایک واقعے کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں کو مجرم قرار دے کر پوری کی پوری تاریخ کو نیست و نابود کرنے کی جو جرأت کی ہے، اور آج تک مسلسل جس انداز سے مسلمان ہر سال میں مسلمان جس طرح سے ترقی کرتا ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اس کے پاس رہنے سہنے کے وسائل ہیں، سارے کے سارے وسائل کو جس انداز سے محرم کے شروع میں بلکہ ذی الحجہ کے اخیر ہی سے 15 ذی الحجہ کے بعد سے لے کر کے محرم کے اخیر تک جس انداز سے مسلمان نیست و نابود کرتا ہے اور اپنی تاریخ کو مسخ کرتا ہے، اور ہمارے بھولے بھالے وہ سنی مسلمان جن کا تعلق شیعیت سے اور رافضیت سے نہیں ہے، جو صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط انداز کے عقائد نہیں رکھتے، جو خلفائے راشدین کا احترام کرتے ہیں، جو خلفائے راشدین کو مسلمان مانتے ہیں، جو امہات المومنین کو مومن اور مسلمان مانتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے پیچھے نکلتے نظر آتے ہیں جو تعزیے بنا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی آمد اور ان کی حاضری کا عقیدہ رکھ کے اس کے گرد بھیک مانگتے پھرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ ہمارے سنی بھائی بھی اپنی جہالت کی بنیاد پر ان صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کے پیچھے نظر آتے ہیں اور ان کے جلوسوں میں اور ان کے رواجوں میں اور ان کی بدعات میں، ان کی شرکیات میں ان کے شانہ بشانہ چلتے نظر آتے ہیں۔ آخر یہ جہالت ہم کو کہاں تک لے جائے گی؟ کیا ہم کو یہ نہیں پتا کہ اماں عائشہ کو کس نے زانیہ قرار دیا؟ کیا ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم مجمعین، یہ تینوں خلفائے راشدین، ان کو کون کافر قرار دیتا ہے؟ کیا ہم کو اس بات کا علم نہیں کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبالغہ کرتے کرتے ان کو اللہ رب العالمین کے درجے پر کون پہنچا دیتا ہے؟ کیا ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قرآن مجید کو کون سی قومیں ناقص قرار دیتی ہیں؟ کیا ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ کرام کو سوائے 4 صحابہ کرام کے سب کو کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ سارے کے سارے کافر ہو گئے سوائے 4 صحابہ کرام کے؟ کیا ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دے کر کے، ایسے لوگوں کا تعاون کر کے، ایسے لوگوں کے جلوسوں میں شرکت کر کے، ان کے ریت رواج کو اختیار کر کے اپنے بچوں کو اور نئی نسلوں کو ان کے عقائد سے واقف کرائے بغیر اور ان سے دور کیے بغیر اسی انداز کی جنگلی زندگی گزاریں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی عزت و آبرو تار تار کی جائے، صحابہ کرام کے اوپر حملے کیے جائیں، اس کے باوجود ہمارے کان پر جوں نہ لگے، ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ ہم بڑے آرام کے ساتھ
شیعہ سنی اتحاد کی بات کر دیتے ہیں. ہم بڑے آرام کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یقیناً ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں. یقیناً ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت پیدا ہو. یقیناً ضرورت ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر کے اپنے مسائل کا حل کریں. لیکن اتحاد و اتفاق کے کچھ نقطے ہوتے ہیں, کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. ایک انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرائے, قبروں کی پوجا کرے, خانہ کعبہ کو نظر انداز کرے, توحید کو ملیہ میٹ کرے, اس کے باوجود اس سے اتحاد و اتفاق کیا جائے. ایک دوسرا انسان اٹھے اور قرآن مجید پر ایمان نہ رکھنے کے عقائد کو ظاہر کرے, قرآن مجید کو ناقص کتاب قرار دے, صحابہ کرام کو کافر کہے, اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ اتحاد کر لیں. آپ آئیے, اپنے عقائد سے توبہ کیجئے, قرآن و سنت کو تسلیم کیجئے. دیکھیے ہم سے زیادہ محبت دینے والا دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا. لیکن محبت کا پیمانہ ہے, محبت کا ضابطہ ہے, اور اس اتحاد و اتفاق کا ضابطہ ہے. یہ اتحاد و اتفاق تب پیدا ہو پائے گا جب آپ اپنے عقائد سے رجوع کر کے صحابہ کرام کا احترام کریں گے, اپنے عقائد سے رجوع کر کے قبر پرستی کو چھوڑیں گے, اپنے عقائد سے رجوع کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں گے. ایسی صورت میں ہم آپ کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. لیکن آپ ہمارے بزرگوں کو, ہماری ماؤں کو, ہمارے باپ دادا کو, صحابہ کرام کو, خود ہمارے نبی کے اوپر تنقیدیں کرتے رہیں اور غلط انداز کے عقائد کو پھیلاتے رہیں, صحابہ کرام کو کافر کہتے رہیں, امہات المومنین کو زانیہ کہیں, اور اس کے باوجود یہ توقع کی جائے کہ ان لوگوں سے اتحاد کیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے اتحاد کی ہم کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. انسانی اتحاد جہاں ضرورت ہو وہاں امکان ہے, لیکن شرعی اتحاد کس بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے. صحابہ کرام کا وہ دور, صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, آپ کی اتباع اور آپ کی حفاظت کے لیے جس انداز سے اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کی, اسی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دنیا کی عظیم ترین اور مقدس ترین کتاب کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. اور اس کے باوجود ان صحابہ کرام کو اسلام سے خارج کہا جائے. اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے مقام کو, ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں تک فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وشاورہم فی الامر, آپ اپنے معاملات میں ان سیدھے سادھے انسانوں سے, ان صحابہ کرام سے, ان سادگی پسند انسانوں سے, اتنی زیادہ سادگی تھی ان کے اندر کہ یہ لوگ باہر آتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک بدوی صحابی سے کہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سواری سے آیا ہوں. فرمایا سواری کہاں ہے؟ فرمایا باہر چھوڑ دی ہے. آپ نے فرمایا کہ باندھی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں باندھی نہیں ہے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے. یہ سادگی تھی صحابہ کرام کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے خدا پہلے باندھ دیتے, پھر اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے, بھروسہ کرتے. یہ سادگی تھی کہ ایک صحابی رسول مسجد رسول میں تشریف لاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرتا ہوں, رکوع کی حالت میں میرے گھٹنے کھل جاتے ہیں, سجدہ کرتا ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں, کیا کروں؟ میرے پاس صرف ایک چادر ہے, کندھے پر ڈالتا ہوں, جب سجدہ کرتا ہوں, رکوع کرتا ہوں تو چادر نیچے کی طرف سے اٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسی میں نماز ادا کر لیا کرو کہ تمہاری کل کائنات یہی ہے. اتنی زیادہ سادگی رکھنے والے صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کر دیں, جنگ احد میں فدائیت کی ایسی مثالیں قائم کریں کہ رہتی دنیا تک کوئی قوم وہ مثالیں نہیں قائم کر سکتی. وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں تاریخی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ آل یاسر تھے, بلال حبشی تھے, ابو ہریرہ تھے, بے شمار صحابہ کرام تھے. ان لوگوں نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ جلتے انگاروں پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا, اوپر سے سینے پر پیر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ توحید سے انکار کر دیا جائے. بلال حبشی کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی, مکہ کے گرم ریت اور چٹانوں پر گھسیٹا جاتا تھا. اس کے باوجود یہ لوگ کہتے تھے
کہ ایمان کی جو چاشنی مل گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان کی چاشنی، آپ کی رسالت پر ایمان کی چاشنی، آپ کی اتباع کی چاشنی، آپ کی پیروی کی چاشنی، آپ کی تقلید کی چاشنی ہم کو مل گئی ہے۔ اس چاشنی کے بعد، اس شیرینی کے بعد اور اس مضبوط اصول کے بعد ہم کسی دوسرے اصول کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں، ہم اسی میں مطمئن ہیں۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن حذافہ کو، جب ان کو سولی پر لٹکایا جانے لگا اور ان سے پوچھا دشمنان اسلام نے کہ تمہاری کوئی خواہش اور تمنا ہو آخری تو بتا دو، تو فرمایا اللہ کرے کہ مجھ کو میرے بدن کے اندر جو روئیں اور بال ہیں ان بالوں اور روؤں کے برابر اللہ رب العالمین مجھ کو جانیں عطا فرما دے اور میں ایک ایک کر کے شہید ہوتا رہوں، سولی پر چڑھتا رہوں، لیکن میرے نبی پر آنچ آ جائے میں اس بات کو برداشت نہ کروں۔ اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، اپنے دستور کے لیے، اتباع رسول کے لیے، سیرت رسول کے لیے میں ساری کی ساری چیزیں قربان کر دوں، بار بار جان ڈالی جائے پھر سے سولی پر چڑھایا جاؤں، پھر سے جان ڈالی جائے پھر سے سولی پر چڑھایا جاؤں۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا رسول ہونا کافی ہے، لیکن آپ کے ساتھی، آپ کے دوست اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے لیے قربانیاں دینے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے اندر تعریف کے پل باندھ دیے ہیں۔ فرمایا والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے ساتھ بہت سخت جان ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دن اور رات سجدے اور رکوع کرتے ہیں، سجدے اور رکوع کے نتیجے میں ان کی پیشانی پر گٹے پڑ گئے ہیں اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو اور اللہ رب العالمین کے اخلاص کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے جو ایک پاؤ پھٹنے والا پودا ہوتا ہے، اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اس پودے کو مکہ مکرمہ میں لگایا، اس کی پاؤ پھوٹی، اس سے تھوڑی سی ڈال نکلی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے 23 سالہ دور نبوت میں اس درخت نے جو صحابہ کرام کی شکل میں تھا، اس نے تناور درخت کی شکل اختیار کر لی۔ اب کفار و مشرکین اور اسی طرح سے جو کسان ہے وہ دیکھ دیکھ کر کے تعجب کرتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے یہ تناور درخت بن گیا ہے، اتنا مضبوط درخت جو اسلام کی مختلف شاخوں کو لے کر کے، اسلام کی مختلف تعلیمات کو لے کر کے، اسلام کی مختلف حقیقتوں کو لے کر کے پوری دنیا کے اوپر اپنے سائے کو بکھیرتا ہے، پوری دنیا کو اپنی ٹھنڈی ہوا میں سمیٹنا چاہتا ہے، پوری دنیا کو اپنے شاخوں سے، اپنے پھلوں سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، پوری دنیا کو اپنے ذریعے سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا تناور درخت بنا کہ صحابہ کرام کے بعد سے 1437 سال گزر گئے، 36 سال مکمل ہوئے۔ اس سے پہلے کے دور میں آپ دیکھ لیں، ہجرت سے پہلے 10 سالہ عہد نبوت اور مکی دور، اس دور سے لے کر کے تقریباً 1446 سال یہ جو گزرے، ان پورے کے پورے عرصے میں یہ صدیاں گزر گئیں۔ اس پوری کے پورے عرصے میں مسلمانوں کا یہ درخت پنپتا ہی چلا گیا۔ مسلمانوں نے دینی لحاظ سے ترقی کی، ان کا دین کو مضبوط کیا گیا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عملی کوتاہی کی وجہ سے اس کو چاہے شائستہ طور پر چاہے ناشائستہ طور پر کبھی کبھار نقصان بھی پہنچایا، لیکن یہ ایک داستان تھی جس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پھٹکار لگا دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ العمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نابینا صحابی رسول ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے توجہ نہیں دی تو اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان سے وعید نازل فرمائی، فرمایا
کہ تمہارے سامنے جب نابینا آتا ہے تو اس کی جانب توجہ نہیں دیتے. خبردار آج کے بعد سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دکھنے میں سادے لوگ ہیں, ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں, ان کے پاس رہنے کا مکان نہیں, ان کے پاس آرام و آسائش کا سامان نہیں, لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ ان کے ایمان کی بدولت آج تک یہ دنیا اسلام کی مختلف رواداریوں کو, اسلام کی مختلف تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر بکھیر رہی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام کی ہستیوں کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری دولت آج ہم بٹور رہے ہیں. اگر صحابہ کرام کے ذریعے یہ دین اسلام سچائی کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ, پوری پختگی کے ساتھ اور مکمل مضبوطی کے ساتھ اگر ہم تک منتقل نہیں ہوتا تو یقیناً اس اسلام کے اندر تبدیلی پیدا ہو چکی ہوتی. لیکن بدقسمتی کیا ہے, مسلمان اسلامی سال کی ابتدا کرے یا اسلامی سال ختم ہونے کو ہو, پوری کی پوری داستان مسلمانوں کی صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم کی ہوتی چلی جا رہی ہے. یکم محرم کی تاریخ تھی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. ذی الحجہ کے اخیر میں ایک پارسی غلام نے ان کے اوپر حملہ کیا صلاۃ فجر میں, اور پے در پہ 6 مرتبہ حملہ کر کے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ دوبارہ سے ان کے زخم بھر سکیں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ یکم محرم کو وہ شہید ہو گئے. یکم محرم کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. یہی اتنا نہیں تھا, آپ غزوہ احد کو دیکھ لیں, جنگ بدر کو دیکھ لیں. جنگ بدر میں 10 سے زائد صحابہ کرام شہید کیے گئے. جنگ احد میں 70 سے زائد صحابہ کرام شہید کیے گئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا, وہ جنگ احد میں شہید کر دیے گئے. صورتحال یہاں تک تھی کہ وہاں صحابیات نے اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کی مثالیں قائم کرتے کرتے ایسی مثالیں قائم کی کہ کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اسی دور میں ابو دجانہ نے فدائیت کی مثالیں قائم کی. آپ دیکھیں کہ اسی جنگ کے اندر غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر سے بغیر غسل کے نکلے تھے اور نئی نویلی دلہن ان کے گھر میں بیٹھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگ احد میں جنگ کے لیے نکلا جائے. آپ کا فرمان ہے کہ جس کی نئی شادی ہوئی ہے وہ جہاد میں نہ نکلے, جس کے گھر کی چھت پڑ رہی ہے وہ جہاد میں نہ نکلے, جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ جہاد میں نہ نکلے, جس کا مکان تعمیر ہو رہا ہے وہ جہاد میں نہ نکلے. ان کے لیے جواز تھا لیکن نکلے, حریص تھے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونا چاہتے تھے. دلیری کے ساتھ لڑے, بہادری کے ساتھ لڑے, اور لڑتے لڑتے مشرکین مکہ نے ان کو شہید کر ڈالا. غسل جنابت نہیں کر سکے تھے. آسمان سے اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایسی سچی اتباع رسول, ایسی سچی محبت کرنے والا جو اپنے نبی کی اتنی زیادہ پیروی کرتا ہو اس کو جا کر فرشتے غسل دے دیں. ایسی فضیلت کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی. جنگ احد میں یہ بھی شہید کر دیے گئے. آپ دیکھیں آگے کی تاریخ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہو جاتے ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مظلوم شہادت ہے, آپ دیکھیں کہ 3 روز تک لاش مبارک پڑی رہی, جنازہ نہیں پڑھا جا سکا. تیسرے روز خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام نے کسی طرح سے نکل کر کے جنازہ پڑھا. بقیع کے قبرستان میں تدفین ہوئی, اور تدفین کرنے کے بعد قبر کے نشانات تک مٹا دیے گئے کہ کہیں شر پسند اٹھ کر کے ان کی مبارک لاش نکال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرے. یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے. آپ دیکھیں اس کے بعد علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا, اور نہ جانے کون کون سے واقعات ہوئے, کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام شہید کیے گئے. لیکن موجودہ دور میں ہم کو ان کی شہادتیں نظر نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا اجتہاد کر کے کوفہ کا سفر کیا تھا, اور کوفہ کا سفر کرنے کے بعد جب ان کو 18,000 خطوط وہاں پر دستیاب ہوئے, جس کے نتیجے میں وہ جانے پر مجبور ہوئے, جبکہ بڑے سے بڑے صحابہ کرام میں جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے,
ابو واقد لیثی شامل تھے، ابن عمر شامل تھے، اور اسی طرح سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار صحابہ کرام شامل تھے۔ ان سارے کے سارے لوگوں نے روکا کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے، وہ آپ کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، لہذا نہ جائیں۔ لیکن خطوط کی کثرت تھی، محبت کی کثرت تھی، بظاہر جو محبت ظاہر کی گئی تھی اس کی کثرت اور اس کے پریشر کے نتیجے میں وہ نکلے۔ اس سے پہلے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے ظلماً قتل کرا دیا، اور انہوں نے آخری پیغام میں یہی کہا تھا کہ میری وصیت یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی جائے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ یہ ایک پوری داستان ہے، لیکن وہ نکل چکے تھے، راستے سے واپس ہونا چاہتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے خون بہا کی دعوے داری کر کے یہ کہا کہ ہم ابن زیاد کے ساتھیوں سے جا کر کے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کا اور اسی طرح سے حقیقی اسلامی سپہ سالار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے سفر کے ساتھی تم لوگ ہو، میں راستے میں نہیں رک سکتا، میں واپس نہیں جا سکتا، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، جب بدلہ لے لیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہ پوری کی پوری داستان ہے، البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں تاریخ ابن کثیر کو، آپ دیکھیں تاریخ طبری کو، اس کے اندر یہ حقائق لکھے ہوئے ہیں، مع سند ثابت ہیں۔ لیکن آج کے دور میں فارسی سے جو تاریخ منتقل ہو کے اردو میں منتقل کی گئی، اس کے ذریعے سے یزید کے بارے میں لعن طعن اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم اور غلط انداز کے عقائد کو عام کرنے کے لیے ہمارے اس دور میں نہ جانے کون کون سے جتن کیے جاتے ہیں۔ کوئی خلافت و ملوکیت کی تاریخ لکھتا ہے تو عثمان غنی چپیٹ میں آ جاتے ہیں، کوئی خلافت و ملوکیت کی تاریخ لکھتا ہے تو معاویہ بن نبی سفیان چپیٹ میں آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا داماد رہا ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے اپنی دو بیٹیاں دی، جس نے بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہو، اس کی شہادت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس کی شہادت کی یہ صورتحال تھی کہ اسی کنویں کا پانی اس کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اپنے گھر کی کھڑکی سے سر نکال کر کے کہتے تھے کہ اے مسلمانوں سن لو کہ یہ مسجد نبوی میں نے ہی تمہارے لیے تعمیر کی ہے، اس بیر روما جس کو تم لوگ مجھ کو جس کے پانی سے محروم کیے ہوئے ہو، سن لو کہ یہ بیر روما میں نے ہی تمہارے لیے وقف کیا تھا۔ لیکن منافقین کے غلبے اور اسلام دشمنوں کے جو آستین کے سانپ تھے، جو مسلمانوں کے درمیان گھل مل گئے تھے، جن کو خود مسلمان صحابہ کرام پہچان نہیں پا رہے تھے، ان لوگوں کے گھلنے ملنے کے نتیجے میں حالات ایسے تھے کہ ان کے حق میں حالات نہیں بن سکے، پہرے داری رہی، لیکن پیچھے کی کھڑکی سے کود کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے درمیان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کا کرتا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا، ماتم کی پوری مجلسیں لگ گئیں اور پورا کا پورا عالم اسلام تھرا گیا۔ اور یہی دیکھ لیں آپ آج کے دور میں بھی وہ قرآن مجید کا نسخہ، جس قرآن مجید کے نسخے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا دھبا تھا، وہ آج بھی موجود ہے اور اس تاریخ کو زندہ کر رہا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ہم نے اپنی تاریخ کو ایسا ملیامیٹ کیا کہ ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر، جو یقیناً شہادت تھی، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا نتیجہ تھا، یقیناً نواس رسول کی شہادت ہمارے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن برداشت کرنے کا مادہ اور اسلامی ضابطے اور اسلام کا قانون وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ماتم و شیون کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر کسی پر غم کیا جاتا ہے۔ اسلام ہم کو ماتم و شیون کرنے، گریبان چاک کرنے، اپنے جسم کو چھلنی کرنے، اپنے جسم کو زخمی کرنے، انگاروں پر چلنے اور اسی طرح سے تعزیہ داری کر کے نہ جانے کون کون سے عقائد ہم جو جس کے حامل بنتے چلے جا رہے
رہے ہیں، اسلام ہم کو ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم کو اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کس انداز سے ہم نے قرآن و سنت کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بہانے سے، جبکہ اس سے پہلے سید الشہداء شہید کیے گئے، خلفائے راشدین میں سے 3 صحابہ کرام شہید کیے گئے، اس سے پہلے بے شمار صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے نہ جانے کون کون سے واقعات کو عالم اسلام نے دیکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، اور جو لوگ بھی میرے پیچھے پڑے ہو، چاہے ان کا تعلق یہود و نصارہ اور منافقین سے ہو، وہ لوگ سن لے کان کھول کر کے کہ اگر تم لوگوں نے مجھ کو قتل کر دیا تو نہ ایک ساتھ نماز پڑھ پاؤ گے، نہ ایک ساتھ جہاد کر پاؤ گے، نہ ایک ساتھ بیٹھ پاؤ گے، نہ ایک ساتھ اٹھ پاؤ گے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس کے بعد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے نتیجے میں کہ جب ایک مرتبہ امت اسلامیہ پر تلوار اٹھے گی تو اٹھی ہی رہے گی، وہ میان میں نہیں جانے والی۔ اس دور میں جو تلوار اٹھی تھی، آج تک وہ فتنے، کہیں خوارج کا فتنہ، کہیں رافضیت کا فتنہ، کہیں شیعیت کا فتنہ، کہیں ماتریدیت کا فتنہ، کہیں قبر پرستی کا فتنہ، نہ جانے کون کون سے فتنے اس دور میں مسلمانوں کے نام سے مسلمانوں کے یہاں ترویج پا رہے ہیں، اور مسلمان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کون صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے، کون آل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ بڑا آرام کے ساتھ آج کے دور میں کچھ حضرات اٹھتے ہیں آل بیت سے محبت کے بہانے سے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم آل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت یا سنی حضرات آل بیت سے محبت نہیں رکھتے، جبکہ آل بیت میں وہ لوگ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ ابن عباس ان کی نظر میں، عمر بن خطاب ان کی نظر میں جہنمی ہیں، ان کی نظر میں عائشہ صدیقہ زانیہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے تو آل بیت کے تھے۔ آل بیت کا احترام کرنا ہے تو آل بیت کے سارے اشخاص کا احترام کیا جائے، اور احترام کا سب سے زیادہ مفہوم، سب سے بڑا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تعلیمات کیا دی ہیں، انہوں نے باتیں کیا بتائی ہیں، ان باتوں پر غور و فکر کیا جائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ ان لوگوں نے کس طریقے سے دین اسلام کے بیڑے کو آگے بڑھایا، ان لوگوں نے کس طریقے سے نمازیں ادا کی، ان لوگوں نے کس طریقے سے رشتہ داریاں نبھائیں، ان لوگوں نے کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، کس انداز سے وہ لوگ دین اسلام کے بیڑے کو آگے بڑھاتے تھے۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات آج بھی قرآن و سنت کے اندر محفوظ ہیں۔ ان چیزوں کو دوبارہ سے مطالعہ کر کے، ان کا دراسہ کر کے، ان کو پڑھ کر کے، مسلمان جب تک اپنی تاریخ کو زندہ نہیں کرے گا، اپنی سیرت کو زندہ نہیں کرے گا، سیرت رسول کا مطالعہ نہیں کرے گا، صحابہ کرام کا احترام نہیں کرے گا، تب تک مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے دور میں جتنے شر پسند عناصر ہیں، جتنے اسلام دشمن، جتنی طاقتیں ہیں، ان ساری کی ساری طاقتوں نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے گرچہ بظاہر مسلمان ہیں، قبر پرستی کرنے والے گرچہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اس انداز کے منافق ہیں کہ ان کو مسلمانوں کی صفوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور استعمال کرنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں دہلی میں جس انداز سے انٹرنیشنل صوفی کانفرنس ہوئی، جے پور میں سارک صوفی کانفرنس ہونے کی تیاریاں چل رہی ہیں، جس انداز سے صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں اور ان کے دوستوں، چاہے وہ مسجد اقصی پر قابض اسرائیلی ہوں، چاہے امریکہ اور برطانیہ ہوں، چاہے اسلام دشمن کی شکلوں میں جو بھی لبادہ اوڑھ رکھا ہو، ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جس انداز سے وطن عزیز کے شر پسند اور متعصب عناصر نے جس انداز سے ان کے ساتھ گورکھ دھندا سیاسی کیا ہے، جس انداز سے تال میل ملایا ہے، جس انداز سے مسلمانوں کو منتشر کرنے، مسلمانوں کے ووٹ بینک کو منتشر کرنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی تدابیر اختیار کی ہیں، ایسی صورت میں اگر مسلمانوں نے اپنے حقیقی دین کو، اپنے حقیقی اسلام کو، قرآن و سنت کو نہیں سمجھا تو آگے آنے والا دور ہمارے لیے بڑا خطرناک دور ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں بڑے آرام کے ساتھ نیوز چینل والے اٹھتے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سلفی ایسی جماعت ہے جس جماعت نے دنیا کے اندر دہشت
دہشت گردی پھیلائی ہے. اگر سلفیت دہشت گردی پھیلاتی ہے تو میں علی الاعلان اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی حقیقی ترجمان جو جماعت اگر یہ دہشت گردی پھیلاتی ہے تو اس کا مطلب آپ یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے. جن سلفیوں کے مدارس میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہو کہ اگر نہر جاری پر جاری پانی پر آپ بیٹھے ہوں تو وہاں پر بھی پانی کی فضول خرچی نہ کی جائے، جن مدارس میں یہ تعلیم دی جاتی ہو کہ اگر جانور کو ذبح کرنا ہے تو صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے، بلا ضرورت ذبح نہ کیا جائے، جن مدارس میں یہ تعلیم دی جاتی ہو کہ غیر مسلموں سے مراعات اور ان سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، جن مدارس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ہدیہ لا کر کے دے، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا ہدیہ قبول کیا جائے، اس کے گھروں پر ہدیے پہنچائے جائیں تاکہ انسانی تعلق بن سکے، آپس میں قرابت بن سکے اور اس کے نتیجے میں انسان اسلام کی تعبیرات کو دوسروں تک پہنچا سکے. جن مدارس میں یہ تعلیمات دی جاتی ہوں اور جن مدارس کے پرورداؤں میں یا جس جماعت سے تعلق رکھنے والے اس وطن عزیز اور آزاد ہندوستان میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، جن لوگوں نے جمعیت علماء ہند قائم کی، جن لوگوں نے ندوۃ العلماء قائم کیا، جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو اختلافات سے بچایا، جن لوگوں نے ہندوستان میں پہلی وزارت تعلیم کی ذمہ داری کو نبھایا، اسی جماعت پر اس انداز کی تنقیدیں کی جائیں یہ ناقابل برداشت ہیں. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بعض جاہل مسلمان بھائی اس انداز کا پروپیگنڈا کر کے دشمنان اسلام کو، اسلام مخالفین کو اور اس انداز کے عناصر کو پنپانے والوں کو یہ عناصر مہیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ایک مسجد میں جمع نہیں ہو سکتے، ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے. تو ایسی صورت میں ہم کو کبھی کوئی کہیں سے مارے گا، کوئی کہیں سے مارے گا. اس وجہ سے ہم کو قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنے دینی معاملات کو درست کرنا ہوگا، صحابہ کرام کا احترام کرنا ہوگا. ہم کو دیکھنا ہوگا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ضمن میں جس انداز سے یہ لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیوں کے چاروں طرف طواف کیا جاتا ہے، اس سے منتیں مانگی جاتی ہیں، اس کے سامنے سجدہ اور رکوع کیا جاتا ہے، انگاروں پر چل کر کے یہ ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام میں کئی ہزار سال، کئی سو سال پہلے جو شہادت پیش آئی، 1400 سال پہلے تقریباً جو شہادت پیش آئی، اس کا ماتم آج بھی کیا جا رہا ہے. جبکہ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کی وفات پر ماتم کرنا یا غم کا اظہار کرنا اسلامی دائرے میں رہ کر صرف 3 روز کے لیے جائز ہے، سوائے اس بیوی کے جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک اس پر غم کرنا اور ماتم کا اظہار کرنا یہ جائز ہے. یہاں ماتم سے مراد وہ ماتم نہیں ہے جو مروجہ ماتم ہے، بلکہ ماتم سے مراد یہ ہے کہ 3 روز تک ان کے گھر میں چولہا نہ جلے، 3 روز تک خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، 3 روز تک شادی بیاہ نہ کیا جائے، 3 روز تک ان کے گھروں پر لوگ تعزیت کریں، جا کر ان کی بیمار پرسی کریں، ان کا حال چال لیں، ان کو صبر کی تلقین کریں. ماتم سے مراد معاف فرمائیں گے یہ نہیں ہے کہ ہماری خواتین دوپٹے کھول کر کے اپنے بالوں کو بکھیر کر کے کالے رنگ کے کپڑے پہن کر کے سڑکوں پر نکلیں اور تعزیہ داری کر کے یا ذوالجناح گھوڑے کے پیچھے نکل کر کے جلوس میں نکل کر کے ماتم و شیون کیا جائے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، سارے کے سارے شہداء کا تذکرہ کیا گیا. اگر شہداء کی تاریخ شہادت پر کسی انداز کا ماتم یا کسی انداز کی تقریب جائز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن وہ دور گزر گیا، خلفائے راشدین کا دور گزر گیا، پورا خیر القرون گزر گیا. 351 ہجری کا واقعہ آتا ہے، یعنی ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 350 برس کے بعد 3 صدیاں تقریباً گزر گئیں. اس کے بعد ایک بغداد کے اندر بغداد کی جامع مسجد پر ایک رافضی حاکم اس کی جامع مسجد پر ایک کتبہ لگا دیتا ہے. کتبے پر لکھا ہوتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان پر اللہ کی لعنت ہے. کتبے پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں صحابی رسول پر اللہ کی لعنت ہے. کتبے پر لکھا ہوتا ہے کہ یزید پر اللہ کی لعنت ہے. وہ کتبہ باقاعدہ بغداد کی جامع مسجد کے باہر نصب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد 352 ہجری میں اس نے باقاعدہ رواج دیا کہ اب گھروں کے اندر 10 محرم کو نہ کھانا پکے گا،
نہ پانی پیا جائے گا، نہ گھروں کے اندر خوشیاں منائی جائیں گی، اور پورا کا پورا محرم کا مہینہ یوں ہی گزر جائے گا، اس میں شادی بیاہ نہیں کی جائے گی۔ اور اس نے رواج دیا کہ اس دن تعزیے نکالے جائیں، خواتین کھلے بال نکلیں، بال بکھیر کر کے نکلیں، ماتم و شیون کا اظہار کریں، اس دن کڑھائے نہیں چڑھائے جائیں، اس دن خوشیاں نہ منائی جائیں، اس دن ساری کی ساری چیزوں کا رواج دینے والا یہی احمد بن بویہ تھا، جس نے 351 ہجری میں ان ساری کی ساری چیزوں کو رواج دیا، اور باقاعدہ صحابہ کرام پر گالیاں دینے اور ان کو شب و شتم کرنے کے لیے اس نے قانونی شکل میں جامع مسجد بغداد کے بعد باہر ایک کتبہ لگا دیا۔ یہ پوری داستان تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 61 ہجری میں جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کے ظالم لوگوں نے ان کو گھیر لیا، تو انہوں نے ان کو 3 اختیارات دیے۔ آپ پوری داستان تاریخ طبری میں دیکھ لیں، تاریخ ابن کثیر میں دیکھ لیں، البدایہ والنہایہ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے 3 اختیارات دیے عبید اللہ بن زیاد کے ساتھیوں کو۔ ان 3 اختیارات میں سے ایک اختیار یہ تھا کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے، اسلامی حدود میں سے کسی حد پر، کسی باؤنڈری وال پر جا کر کے میں ہاں لڑتے لڑتے شہید کر دیا جاؤں۔ اسلامی حکومت اور اسلامی حدود کی حفاظت کرتے کرتے اللہ رب العالمین مجھ کو شہید کر دے، یا مجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ میں مدینہ منورہ لے جا کر کے وہاں امن و سلامتی کی زندگی گزاروں اور آرام کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رہوں۔ اور تیسرا اختیار دیا کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے، اور چھوڑنے کے بعد مجھ کو اختیار دیا جائے۔ الفاظ پر غور کریں گے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو اختیار دیا جائے کہ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ، میں رحمت اللہ علیہ کہوں گا کیونکہ مجھ کو اختیار ہے۔ امیر المؤمنین کہا تھا یزید نے، امیر المؤمنین کہا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے، ان کے ہاتھ پر جا کر کے میں بیعت کر لوں اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لوں۔ یہ تینوں کے تینوں اختیارات تاریخ اسلامی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال کیا، مختلف روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کو شرارت سوجھی تھی، اس نے ان کو اختیارات نہیں دیے، اور جنگ ہوئی، جنگ کے نتیجے میں نواس رسول کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ میں ایسا سیاہ باب آیا جس کے نتیجے میں اس کو قتل کرنے والے اور ان کو شہید کرنے والوں کو ایک دروازہ مل گیا کہ ان کو شہید کرنے کے جرم میں ہم لوگ ملوث تو رہے ہیں، لیکن اب ماتم و شیون کر کے اپنے اس جرم پر پردہ ڈالا جائے۔ اور پورے 1400 سال گزر گئے، اس کے بعد سے آج تک یہ لوگ ماتم و شیون کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاستئذان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا لشکر جو قیصر نامی شہر پر حملہ کرے گا اس کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا۔ مورخین لکھتے ہیں اور صاحب فتح الباری صحیح بخاری کے شارح وہ لکھتے ہیں اپنی فتح الباری کے اندر، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اس میں اس فوج کے کمانڈر خود یزید بن معاویہ تھے۔ یزید بن معاویہ نے ان کی قیادت میں قیصر نامی شہر پر حملہ کیا اور پورے کے پورے لشکر کو بخشنے کی فضیلت میں وہ شامل ہوئے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک باحیات تھے انہوں نے بھی یزید کی ماتحتی میں اس لشکر میں شمولیت اختیار کی اور اس فضیلت کو اختیار کرنے کی کوشش کی۔ یہ پوری کی پوری داستان ہے، پوری کی پوری تاریخ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لعن طعن کرتے ہیں یزید پر۔ عبید اللہ بن زیاد نے جو جرائم کیے اس کی سزا کے طور پر یہ یقینی بات ہے کہ یزید سے جو غلطیاں واقع ہوئی تھیں ان میں بظاہر یہ غلطی ذکر کی جاتی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو برخاست نہیں کیا گیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حالات اور سیاسی حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کو برخاست کیا جاتا، لیکن جو کچھ اس سے بن پڑا وہ اس نے انجام دیا۔ آپ بدایہ و نہایہ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو، اس کے گھر والوں کو اپنے قصر میں، اپنے پیلس کے اندر بلا کر کے ان کی تکریم کی، اتنی تکریم کی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی خواتین نے اپنے زیورات نکال کر کے یزید کے قدموں میں ڈال دیے، اتنی زیادہ متاثر ہوئی۔ اگر یزید نے شہید کیا ہوتا، یزید نے قتل کیا ہوتا تو خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی
خواتین ان کے قدموں میں اس طرح سے زیورات کیوں ڈالتی؟ یہ سارے کے سارے سوالات ہیں، یہ حقائق ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھ سکیں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ سکیں، صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے ان کے فضائل میں اس پر عمل پیرا ہو کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی حقیقی تاریخ سے واقف ہو سکیں اور صحابہ کرام سے، ان کے اسلام سے، ان کے ایمان سے براعت کا اظہار کرنے والے اور اسی طرح سے ان کو اسلام سے خارج قرار دینے والوں سے ہم براعت کا اظہار کر سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔